ایک دو باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ بے شک جو جدید ہتھیار ہیں وہ آج کی جنگ میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن ان ہتھیاروں سے بھی زیادہ جذبہ ایمانی ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں جگرا ہوتا ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ آپ کے پاس بہت بہترین ہتھیار ہیں، بہت بڑی فوج ہے، لیکن اگر آپ کے پاس جذبہ نہیں ہے تو وہ ہتھیار اور وہ فوج کسی کام کا نہ۔ میں ایک آنکھوں دیکھا واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا، ایل او سی کی جو ہمارے پاس ورکنگ باؤنڈری ہے، ایل او سی آپ کو پتہ ہے لائن آف کنٹرول کے، یہ ہمارے پاس 1971 کی جنگ میں جو ہے وہ وہاں پہ جنگ بندی ہو گئی تھی، تو یہ وہ لائن تھی، وہ ایریا تھا جہاں پہ فوجوں نے مطلب لڑائی بند کر دی تھی، تو اسے انٹرنیشنلی ایل او سی یا لائن آف کنٹرول جو ہے وہ اس کا درجہ دیا تھا۔ تنویر اوان صاحب، میرے بڑے بھائی سہیل افضل، ارشد جمال صاحب، السلام علیکم۔ شارٹ نوٹس پہ ڈی او صاحب نے آرڈر کیا ہے، ہم ادھر اکٹھے ہوئے ہیں۔ جو رات کے اندھیرے میں مودی نے ہم پہ اٹیک کیا اور ہماری ایئر فورس نے اس کو ریٹیلیٹ کیا، وہ تو دنیا میں داغ بٹھا دیے۔ یورپ ورسز چائنا ٹیکنالوجی کا مقابلہ تھا اور اللہ پاک نے ہمارے شاہینوں کو کامیابی دی، کیونکہ یہ ملک کلمے کے نام پہ حاصل ہوا، رہتی دنیا تک یہ رہے گا۔ مودی یا اس کا باپ بھی آ جائے تو اس کی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ 20-25 دن ہمیں گیدڑ ببکیاں کرتا رہا، پھر ہماری فورسز کی اچھی اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے پہلے خاموشی اختیار کی، اس نے اپنے فائر کیے، لیکن ہماری ایئر فورس نے کمال مہارت سے اس کے دانت کھٹے کیے۔ یہ اس کے لیے میسیج ہے، پوری دنیا کے لیے میسیج ہے۔ جو طیارے کامیابی حاصل کی، جن طیاروں نے، ان کی ورلڈ لیول پہ ریٹنگ کدھر چلی گئی، اور جنہوں نے مار کھائی رافیل نے، اس کی ریٹنگ کدھر چلی گئی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، نبی کے صدقے ہم کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے، صرف چاہیے ہمیں اتفاق، اطاعت۔ آپ بھی میرے شاہین ہو، آپ بھی محنت کرو، کل آپ نے یہ ملک سنبھالنا ہے اور اللہ پاک ہمیں کسی موڑ پہ ناکام نہیں کرے گا۔ تو میں ڈی او صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ یہاں پہ تشریف لائے اور ہمیں عزت افزائی بخشی۔ تھینک یو۔ اختر جدون صاحب، سٹاف ممبرز اور ہمارے میڈیا کے نامی گرامی، ہماری شخصیت ڈاکٹر صاحب، پیارے بچوں، السلام علیکم۔ یوم تشکر، اللہ کا شکر بجا لانے کا دن۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہفتے والے دن جنگ بندی ہوئی شام کو، اور آگے اتوار تھا، تو ہم نے اتوار والے دن ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم منڈے کو یوم تشکر اور یوم فتح کے طور پہ ہری پور میں منائیں گے۔ اور آج سرکاری احکامات گورنمنٹ لیول پہ جب فیصلہ ہوا کہ پورے ملک میں بشمول خیبر پختونخوا یہ دن منایا جائے، تو آج ہمارے تمام سکولز، خواہ وہ پرائمری ہیں، مڈل، ہائر سیکنڈری، جتنے بھی ہمارے سکولز ہیں ڈسٹرکٹ کے، خواہ وہ پبلک ہیں یا پرائیویٹ، سب میں یہ آج کا یہ دن جو ہے وہ ابھی تک بڑے پرجوش طریقے سے، اور کہیں پہ تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہے، کہیں پہ اسپیچز کے مقابلے ہو رہے ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز جاری ہیں کہ اس سکول میں بھی پرنسپل صاحب نے آج بڑا خوبصورت پروگرام ارینج کیا،
میں ایک دفعہ پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں جو بچے نے تلاوت کی آج کے موقع کی مناسبت سے، وَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، اپنی جان دے دیں، ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، تم یہ جانتے نہیں، تمہیں اس کا علم نہیں۔ پیارے بچوں، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ اسلام کی سربلندی، اللہ کے کلمہ حق کے لیے جان دینا، شہادت۔ اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ جس طرح پائلٹس کی مثال دی گئی کہ یہ بات سر نے کہی کہ پائلٹس نے جب دستخط کیے تو ہم غازی ہوں گے یا شہید۔ غازی کا سوچا ہی کسی نے نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف 25، 26 یا 30 ہمارے فائٹر اور دوسری طرف تقریباً 80، تو واپسی اور اس ملک کے اندر جا کے لڑنا، واپسی ناممکن تھی۔ اب یہ جو جذبہ ہے یہ کیسے آتا ہے، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موت سے ڈرنا نہیں ہے بحیثیت مسلمان، موت سے آپ نے نہیں ڈرنا بحیثیت مسلمان۔ اب اس آیت کا ترجمہ میں کروں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا، نو نیڈ، آواز آئے گی۔ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ آپ بچوں میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ قرآن پاک اللہ پاک کے کلام کو کہتے ہیں، اللہ کی گفتگو، اللہ کے الفاظ، ورڈز آف اللہ۔ اس میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین جو کہانی ہے نا، دنیا کی سب سے خوبصورت کہانی، آدم سے لے کر قیامت تک کی سب سے خوبصورت کہانی، وہ کہانی کون سی ہے؟ وہ کہانی ہے احسن القصص، اس کو کہا گیا احسن القصص، وہ ہے سورہ یوسف۔ کون سی ہے؟ سورہ یوسف۔ اس کو اللہ پاک نے احسن القصص کہا۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے، اندر کا معاملہ کیا ہے۔ جو دارا بڑا ایک بادشاہ تھا ایران کا، اس کا تاج جو ہے اس غیرت مند کے سر پہ آئے گا، تو مطلب غیرت ہے بڑی چیز، تو ہم بے غیرت نہیں ہیں، ہم نے ثابت کر دیا ہم رسپانسبل نیشن ہیں، ہم ایک ذمہ دار قوم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس نیوکلیئر ایسٹس ہیں، ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں۔ ایٹمی طاقت غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتی انڈیا کی طرح، ہم ذمہ دار ہیں، اس وجہ سے ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اور دوسرا، آپ نے دیکھا پاکستان نے رات کی تاریکی میں حملہ نہیں کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ رات کی تاریکی میں دشمن پہ حملہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے جب صبح ہوئی تو جوابی کارروائی ہوئی، اور جوابی کارروائی بھی ایسی ہوئی کہ مودی صاحب پنچر ہو گئے، مودی صاحب پنچر ہو گیا بھائی، وہ برقعے میں چلا گیا۔ ابھی وہ بی بی سی پہ انٹرویو میں سن رہا تھا، تو انڈیا کے اس بندے سے اس اینکر لڑکی نے سوال کیا کہ آپ کے رافیل ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں را اور فیل، را ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے نا، را،
تو را جس طرح ہماری ISI ہے نا، ان کی را ہے RAW، ٹھیک ہے نا، ان کی جو ایجنسی ہے نا وہ را ہے، اور ہماری جو ہے وہ ISI ہے۔ تو رافیل نہیں ہے، یہ رافیل ہو گئی ہے بھائی۔ انہوں نے ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے، انہوں نے ہمیں چھوٹا سا ملک سمجھا۔ ہم آبادی کے لحاظ سے بھی چھوٹے ہیں، ہم رقبے کے لحاظ سے بھی چھوٹے ہیں، لیکن ہم آگ کے ٹوٹے ہیں بھائی۔ ہمارے ساتھ جو بھی ٹکر لے گا نا، اب دنیا نے ثابت کر، بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ نمبر 1 آرمی جو ہے وہ پاکستان کی ہے۔ یہ مطلب امریکہ اور یورپ کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی نمبر 1 آرمی کون ہے؟ پاکستان۔ یہ آرمی کیا ہے؟ آپ اور میں ہوں نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم غیرت مند ہے، یہ نمبر 1 ہے۔ ہم پاکستان بنا تو یہ لڑائی لڑ رہے ہیں، ہمیں امن سے رہنا ہی کسی نے نہیں دیا۔ کبھی دہشت گردی، کبھی روس کھڑا ہے ہماری سرحد پہ افغانستان کے پاس، کبھی جو ہے انڈیا جو ہے وہ تو شروع سے ہمیں وہ تسلیم نہیں کر رہا، تو ابھی اس نے تسلیم کیا ہے۔ آج دن تک، اس وقت تک مودی میڈیا کے سامنے نہیں آیا، بورکے میں ہے۔ کس میں ہے؟ بورکے میں، پردہ پوش ہو گیا ہے۔ جو کہہ رہا تھا گھس کے ماریں گے، ان میں اور ہم میں فرق ہے۔ انہوں نے آبادی پہ حملہ کیا، جب شروع کیا نا بہاولپور میں، آبادی عام شہریوں کو ہٹ کیا، اور ہم نے جہاں وہ شرارتی ہیں ان کو ہٹ کیا، ہم نے لوگوں کو ہٹ نہیں کیا۔ ہم انسانیت دشمن نہیں ہیں، ہم دشمن کش ہیں، انسانیت کش نہیں ہے۔ یہ میسج ساری دنیا تک پہنچ گیا، ہم نے صرف آرمی ایئر فورس کو ہٹ کیا۔ اب بچوں، آپ کی ایمان کی تازگی کے لیے ہمیں کوئی نقصان اللہ نے نہیں دیا۔ ان کا بڑا اربوں روپے کا، اربوں ڈالر کا S-400 سسٹم جو سیکیورٹی والا ہے وہ تباہ ہوا، ایئرپورٹس، ان کے ایئر بیسز تباہ ہوئے۔ آپ کو میں مثال دیتا ہوں 65 کی، جو ریٹن سٹوری نہیں ہے، یہ لوگوں کو بتائی نہیں جاتی۔ ہمیں بتایا جاتا ہے 71 کے بعد جو راشد میناز شہید نشان حیدر، ان کا بڑا کارنامہ ہے، بچہ تھا 17 سال کا۔ لیکن ہمیں ایک اور کہانی جو نہیں بتائی جاتی، وہ 65 کی لڑائی کے بارے میں کہتے ہیں نا، 65 کی جو ہم نے اپنا دفاع کیا، اس کے بارے میں کہتے ہیں 3 A's سیو پاکستان، 3 A's سیوڈ پاکستان، اللہ، آرمی اینڈ ایئر فورس۔ اور ایئر فورس کا ایک میں واقعہ آپ کو بتا دوں، سرگودا ایئر بیس ہے، اس کو کہتے ہیں رفیقی ایئر بیس۔ تو پائلٹ آفیسر تھے رفیقی، ان کا نام کے آخر میں رفیقی آتا ہے، پورا نام مجھے بھول گیا، اس وجہ سے میں غلط نام لینے کے بجائے صرف جو لفظ ڈاگ فائٹ کی ٹرم ہی استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ آمنے سامنے نہیں ہے۔ یہ 200 کلومیٹر دور سے، 100 کلومیٹر دور سے فائر کرتا ہے میزائل، جہاز ایک دوسرے پہ ہوا میں ہے، ڈاگ فائٹ۔ لیکن وہ ڈاگ فائٹ اس طرح تھی نا، یہ ورلڈ کی سب سے بڑی، اس جنگ نے بڑے عالمی ریکارڈ قائم کیے ہیں، سب سے بڑی ڈاگ فائٹ، اور سب سے پریسائز ہمارا جو ہے وہ حملہ تھا۔ یہ تو بعد میں کر رہا تھا رفیقی صاحب کی پائلٹ، تو دشمن کے جہازوں نے ان کو اپنے اس میں لے لیا، وہ انڈیا کے اس میں آ گئے، انڈیا کے جہازوں کے نرغے میں آ گئے، چاروں طرف انڈیا کے جہاز ہیں، بیچ میں یہ آ گئے۔ تو کمیونیکیشن تو پائلٹ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ مزید کوشش کرو گے لڑنے کی نا تو ہم آپ کو ہٹ کریں گے۔ تو رفیقی صاحب سمجھ گئے کہ اب میں ہٹ ہوں گا، طیارہ بھی تباہ ہوگا اور میں بھی ساتھ شہید ہو جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا اس پائلٹ کو کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس طیارے سمیت لینڈ کریں پٹھان کوٹ میں، شاید پٹھان کوٹ ہی ہے، ادھر آپ لینڈ کریں ہمارے ساتھ، اپنے آپ کو سرنڈر کریں۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو جب وہ پٹھان کوٹ ایئرپورٹ پہ گئے، ایئر بیس پہ،
تو رفیقی ان کے نرغے میں تھا، تو وہ نیچے دیکھ رہا تھا، چکر لگاتے ہوئے نیچے آ رہا ہے، ساتھ دیکھ رہا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ، اس کو ہم کہتے ہیں ہینگر، یاد رکھو، جس طرح گاڑی کی کار پارکنگ ہوتی ہے نا، تو جہاز جہاں کھڑے ہوتے ہیں اس کو ہینگر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہینگر۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ہینگر ہے اور اس میں بہت سارے طیارے کھڑے ہیں، تو وہ اپنے جہاز کو اوپر لے کے جا کے تو ورٹیکل، اس طرح فل سپیڈ میں ورٹیکل اس کے اوپر آئے اور جہاز سمیت اللہ کو پیارے ہو گئے اور ان کے کھڑے جہازوں کو تباہ کر دیا۔ یہ لوگ ہیں ایمان والے۔ ہماری ہسٹری یہ ہے، ہماری ہسٹری یہ ہے کہ یہ ہمارا جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے نا، اس کا یہ ایمان ہے کہ یہ عارضی دنیا ہے، میں نے اپنی مستقل دنیا میں جانا ہے، اور وہ مستقل دنیا ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال ہوا، اللہ کا راستہ ہے نا، تو اللہ کے راستے میں جو کام کرے گا، اس پہ جو چلے گا، تو اس کے لیے یہ عارضی ہے اور آگے مستقل ہے، عیاشی والی جگہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بچوں، آپ کے حصے کی جنگ کیا ہے؟ آپ کی جنگ کتاب تک ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ان بڑے مقامات تک پہنچنے کے لیے۔ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ کے حصے کی جنگ یہ ہے۔ جہاد دو ہے نا، ایک مال کے سے اور دوسرا نفس سے۔ نفس پہلے جانی طور پہ اور دوسرا ہے مال سے۔ آپ نے اپنے نفس کا جہاد، آپ کا کیا ہے؟ جو ذمہ داری والدین نے، اس قوم نے، اساتذہ نے، ہم سارے معاشرے نے آپ پہ ڈالی ہوئی ہے۔ آپ کو کہا گیا ہے طالب علم، آپ نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے۔ تعلیم کے ذریعے یہ قوم آگے جائے گی۔ اس میں پائلٹس کا کردار آپ نے دیکھ لیا، بہت بڑا دلیری ہے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اگلے کے گھر میں گھس کے مارنا اور کامیابی سے واپس آنا مہارت ہے۔ لیکن اس کے پیچھے زمین پہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا بچے، آپ سے ذرا بڑی عمر کے، ٹیکنیشین، ایروناٹیکل انجینئرز، ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آئی ٹی کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے یہ انڈیا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی، کمپیوٹر والی ہے نا جو، اس کا پوری دنیا میں اس کا طوطی بولتا ہے، اور ہمارے ان بچوں نے ان کو فیل کر دیا، ان کی سائٹس ہیک کر دی۔ اور سب سے بڑی بات، جو آہستہ آہستہ چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں، ابھی آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے کہ ہوا کیا۔ وہ جو رافیل ہے نا، اس بیچارے کو انہوں نے پزل کر دیا، اس کا کانٹیکٹ ہی ختم کر دیا۔ ہمارے کمپیوٹر انجینئرز نے ان کی سائٹس کو ہیک کر لیا، ان کی کمیونیکیشن کو بلاک کر دیا۔ کمیونیکیشن بلاک ہوئی تو وہ پزل ہو گئے، پیچھے رابطہ ہی نہیں ہے، وہ واپس دم دبا کے بھاگے۔ سمجھ گئے نا؟ تو یہ جو پائلٹس کے ساتھ ساتھ جو زمینی فورس ہے نا ہماری، اس نے بھی ورلڈ میں ثابت کر دیا کہ وی آر دا بیسٹ۔